جو بیرون دوسری جو قومی ہے سوسائٹیز ہیں اور یا دوسری سویلائزیشنز ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قومی ہیں وہ سب ہمارے جیسا سوچنے لگ پڑے، سیکولرزم. جی تو اصل میں ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے اور وہ آ کر کے رکتی ہے پاکستان کے اوپر. اس کی وجہ کہ پاکستان کے پاس بہت سارے ہائیبرڈ وار کے ساتھ ساتھ ایٹامک ویپنز بھی ہیں. اور دوسری بڑی بات، ایٹم کی پاور بھی کم ہے. پاکستان کی عوام کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ایٹم کی پاور سے زیادہ ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر یہ قوم کسی ایک چیز کے اوپر لگ جائے تو اس کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بالکل. اس لیے وہ ہماری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. دیکھو اسکول بند، جنریشن کو تعلیم نہیں مل رہی. یہ جب بڑے ہوں گے، آج سے 5 سال 10 سال بعد جب یہ پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو اس جنریشن سے ملک کو کیا ملے گا؟ جنہوں نے اسکول اٹینڈ ہی نہیں کیا، کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمارا ملک اور مزید خراب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سر آپ کے پاس جنریشن وار کے بارے میں جاننے آئے تھے کہ یہ ہے کیا چیز، کہ ہم نوجوان آپس میں اس میں بیٹھ کے تذکرہ وغیرہ کر رہے ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہو پا رہی. تفصیلات آپ کے سامنے بہت زیادہ ہیں، بات مکمل نہیں ہو پا رہی. یہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے نوجوان کی عقل سے معاف ہو چکی ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آ رہی؟ جنریشن وار، دیکھو بات سنو، میں آپ کو نا کچھ تھوڑا سا اس سے پہلے کچھ اور بتانا چاہوں گا. اس میں یہ دیکھو آج کل کے نوجوانوں کے لیے نا یہ لازم ہے کہ اپنے ملک کو پہچانے. ہمارا وطن پاکستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں مل گیا. اپنے وطن میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی سویلائزیشن کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا حق ہے. یہ ہر قوم کا حق ہے. تو جب ہمیں پاکستان نہیں ملا تھا تو یقیناً ہمارے بزرگوں کے اوپر بڑی شدید قسم کی تشدد ہوتا تھا، ظلم ہوتے تھے. تو انہوں نے یقیناً ایک بڑی قربانی دے کر، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کم اور بیش ہونے کی، بڑی قربانیاں دی انہوں نے اور یہ ملک کو حاصل کیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اپنے اس ملک کو جو ملک پاکستان ہے اس کی عزت اور احترام کے لیے ہم اپنی جانوں کی قربانیاں، اپنی صلاحیتوں کی قربانیاں، اپنی فکر کی قربانیاں، اپنی جو اندر کی ہمارے جو محبت کے پیمانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہم نے اپنے ملک سے جذبہ محبت ہے اس کو پھیلانے کا جو ہمارے لیے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہم نے قربانیاں دینی ہیں. پاکستان ہے تو بھئی آپ کا اور میرا دین بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اور میری آئیڈیالوجی بھی زندہ ہے، آپ کی اور میری سویلائزیشن بھی زندہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسے ہو کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو اور پاکستان کے پیچھے جس طرح سے باقی سویلائزیشن پڑی ہوئی ہیں ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ کہیں کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے تو بھی ہماری نہ سویلائزیشن ہوگی نہ ہمارا دین رہے گا. ہمارے پاس دین اسلام تو زندہ رہے گا دنیا میں لیکن ہمارے پاس نہیں رہے گا، ہماری نسلوں میں نہیں رہے گا. تو ان سب چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے نا ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. پہلی بات، ملک کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے قربانی دینی ہے، ملک کے لیے اپنے آپ کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے. اپنے علم حاصل کرو اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، علم حاصل کرو اپنی پاکستانی عوام کو بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی سہولتیں دینے کے لیے، اچھے مسلمان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے. اب جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ساری اپنی بائی سیلف خود سے اس بات کی محنت کریں. اچھا اب رہی بات، یہ تو یہ محنت کریں گے لیکن دوسرے جو کلچر ہے، دوسری جو سویلائزیشنز ہیں
دنیا کے اندر وہ یہ نہیں چاہیں گی. یہ ہے اصل میں وار, جنگ, کہ نوجوانوں کو اور آنے والی نسلوں کو دوسری سویلائزیشن وہ دشمن بن کر آئیں اور ان کے مائنڈ سیٹ تبدیل کر کے اپنے لائک مائنڈ کر دیں. ایکچولی یہ ہے جنریشن وار. جی تو سر جیسے میرے معزز بھائی نے بتایا کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی, عمومی جنگیں ہوتی تھی, جیسے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے تلواروں سے, نیزوں سے, ہتھیاروں سے. تو اس میں اور آج کی جنگ میں جسے ہائبرڈ وار کہا جاتا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, ہائبرڈ وار بھی ہتھیاروں سے ہی ہو رہی ہے. جنریشن وار اور ہائبرڈ وار ان دونوں میں فرق ہے. جنریشن وار ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے اوپر, ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر تبدیلی لا کر کے اپنے جیسا کر لو. ان کی سوچ, ان کے رہنے سہنے کا طریقہ, ان کی سوچنے کا طریقہ, ٹھیک ہے, وہ تبدیل کر دو. اور وہاں کے جو اس ریاست کے, اس مملکت کے جو بڑے ہیں, مملکت کو چلانے والے, ان کے خلاف کر دو. وہ بغاوت بھی آ جائے. ریاست کے بڑوں کے جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف بغاوت پہ اکسا دیا جائے, دہشت گردی پہ لاگو کر دیا جائے, ملک کے خلاف سوچنے پہ لگا دیا جائے. آپ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ میڈیا کے طریقے سے, جس میں سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور ایسی سوشل میڈیا, اس کے بہت ساری ایپس آئی ہیں, ان کے ذریعے سے. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیز, سیاستدانوں کے طریقے سے, یعنی کہ سیاست وہ اس انداز سے کریں کہ بھئی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کریں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے ملک میں دہشت گردی پھیلانے کا. یہ سب سے آسان طریقہ ہے, اور ملک میں عوام کے مزاج کو بدلنے کا, کہ سیاست کے نام پر آ کر آپ اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھیں اور کہیں ہم سیاسی اختلاف کرتے ہیں, اور وقت کے حکمرانوں کو اور وقت کے مملکت کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف لوگوں کی سوچ بنانا شروع کر دیں. جی. اور ان کو اکسائیں کہ آپ بغاوت کرو اور باقاعدہ سول نافرمانی کرو, ملک کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور اگر ان سے کوئی پوچھے بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہو ملک کے خلاف, تو وہ صاف کہیں گے بھئی ہمارا سیاسی اختلاف ہے. لیکن اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ریاست کو. اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے ہی ایسے سیاست کے نام پر ایسے جمبدرے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو سیاست کے نام پر ہماری اسمبلیوں میں بھی آ چکے ہیں, وہ باہر والوں کی زبان بولتے ہیں. اور ہماری عوام, کتنی اکثریت ہے عوام کی ایسی جو کہ ہماری آرمی کے خلاف بکواس کرتی ہے, اور کتنے ہی پاکستان کے اندر ایسے موجود ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, آئین کے خلاف بات کرتے ہیں, ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن ان سے جب پکڑو تو کیا کہتے ہیں, وہ جی وہ ہم تو سیاست کر رہے ہیں, سیاست کے خلاف ہوتا ہے. لیکن عوام کا مائنڈ سیٹ بدل دیا. حکمرانوں کی عزت ختم, سیاستدانوں کی عزت ختم, آئین کی عزت ختم, مملکت کی عزت ختم, فوج کی عزت ختم. باقی ادارے دیکھ لیں آپ, بابلا کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا, پی آئی اے کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, ہماری عدالتوں کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو اعتماد کی کمی لانا ہوتا ہے نا عوام میں, یہ اصل میں ہے جنریشن وار, کہ عوام کے دماغ کو بدل دو, اپنے ہی لوگوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دو. اور ایک وقت ایسا آئے کہ یہ بنانا ریپبلک بن جائے ملک, یعنی کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور اس ملک کو ساری دنیا میں بے عزت کر دیا جائے, کمزور کر دیا جائے, اور کوئی بھی اس ملک میں آ کے نہ تجارت کرے, نہ اپنا پیسہ لے کے آئے, نہ ان ملک والوں کو اپنے ملک میں آنے دے. اگر آنے دے تو دروازے سے باہر کھڑا کر کے الگ لائن بنوا کر کے ان کی تلاشیاں لی جائیں, ان کو بے عزت کیا جائے. ہمارے ملک میں اگر کرکٹ ٹیم آئے تو اس کو یہ کہہ کر کے بھی دہشت گرد ہیں یہ لوگ, واپس بلا لیا جائے. پوری دنیا میں بے عزت کر دیا جائے, کم تر کر دیا جائے. یہ ہے جنریشن وار. اور عوام, ان کو چونکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سیاستدان جو کہ دوسروں کی بولی بول رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہے, یہ ہمارے نہیں ہے. ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک پلیٹ بریانی کی دو, قیمے والا نان دو, تو یہ سارے پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, ان کو انہیں کو ووٹ دے کر کے چاہ دیں گے.
اب دیکھو اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں, کے پی کے میں پی ٹی ایم کے نام سے محسن داوڑ ہے, اور دوسرے ایسے ہیں پاکستان کے خلاف صاف بات کرتے ہیں, فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں, اور عوام کو, کتنی بڑی عوام کو کھڑے ہو کر کے اس میں جلسے میں باتیں کرتے ہیں, اور ملک کے خلاف بات کر کے وہ ایک ماحول بناتے ہیں. ساری دنیا ان کو فوکس کرتی ہے, یعنی کہ ساری دنیا کی باقی قومیں ختم ہو گئی ہیں, وہ تو شاید ہے ہی نہیں ہے دنیا میں, صرف ایک پاکستانی قوم آ گئی ہے, اور اسی پاکستانی قوم کے ہی بارے میں ساری دنیا سوچ رہی ہے کیسے لوگ ہیں. یہ ہے جنریشن وار. اور جو ہمارے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ تبدیل کیا جا رہا ہے, اصل تو ہمارے جو قوم کا سرمایہ, ہم بچے, ہم جوان, تو ان کا کیا کردار ہے اس میں, سوشل میڈیا کا اور جنریشن وار کا کس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے مائنڈ سیٹ ان کا؟ دیکھو یہ اس طرح سے ہی تبدیل کیا جا رہا ہے, جیسے ابھی میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے, کہ سوشل میڈیا کے اندر ایسی خبریں جھوٹی چلا دی جائیں, کاپی پیسٹ کر کے فوٹو شاپ کر دیا جائے, اور جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں. اس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں, سب, چاہے وہ دینداری سیاسی جماعتیں ہوں. سب سے پہلے وہ الزام کیا جھوٹا لگائیں گے, یہ قادیانی ہو گیا, یہ تو قادیانی ہے, اور بے تکے الزام, بے بنیاد الزام. یہ اصل میں دجالی معاملات ہیں کہ جو بیرون دوسری جو قومی ہے, سوسائٹیز ہیں, اور یا دوسری سیولائزیشنز ہیں, وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قومی ہیں وہ سب ہمارے جیسا سوچنے لگ پڑے, سیکولرزم. جی. تو اصل میں ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے, اور وہ آ کر کے رکتی ہے پاکستان کے اوپر. اس کی وجہ کہ پاکستان کے پاس بہت سارے ہائیبرڈ وار کے ساتھ ساتھ ایٹامک ویپنز بھی ہیں, اور دوسری بڑی بات, ایٹم کی پاور بھی کم ہے. پاکستان کی عوام کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ایٹم کی پاور سے زیادہ ہیں, اور ان کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر یہ قوم کسی ایک چیز کے اوپر لگ جائے تو اس کا پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بالکل. اس لیے وہ ہماری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. دیکھو اسکول بند, جنریشن کو تعلیم نہیں مل رہی. یہ جب بڑے ہوں گے, آج سے 5 سال 10 سال بعد جب یہ پروفیشنل لائف میں آئیں گے, تو اس جنریشن سے ملک کو کیا ملے گا؟ جنہوں نے اسکول اٹینڈ ہی نہیں کیا, کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمارا ملک اور مزید خراب ہوگا. ایک تو جب لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بس اسکول مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے, ماں باپ بھی اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے پاس علم نہیں آ رہا, اس طرح خوش ہو رہے ہیں بغیر پیپر دیے ہمارا بچہ پاس ہو گیا, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ایسے کم سمجھ لوگ ہیں کہ جو کہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا بچہ بغیر امتحان دیے پاس ہو گیا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جب بڑا ہوگا اور مارکیٹ میں جائے گا, پروفیشنل بنے گا, وہاں جو مقابلہ ہوگا یہ مقابلہ نہیں جیت سکتا, یہ مقابلے کے قابل نہیں ہے. ڈگری لے لینا ہی اصل چیز نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنریشن وار ہر لحاظ سے مملکت کے جو بچے ہیں ان کو کم از کم اپنے جیسا بنا دیا جائے, مملکت کے خلاف کر دیا جائے ان کی سوچ, اور ان کو جاہل رکھا جائے, اس قابل نہ ہو کہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بچوں کو جو مائنڈ سیٹ جو بنا رہے ہیں وہ کو موضوع کیا, اس کی چیزیں وغیرہ کیا ہیں کہ ان کو مائنڈ سیٹ وہ بدل رہے ہیں ان کا؟ ہاں دیکھو اس میں نا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ. جی. تو پہلو تو بہت تفصیل ہے اس کے اوپر. آپ کہیں کہ ہم 25 سے 30 نشستیں کریں تب بھی وہ کم ہوں گی, اس کی تفصیل اتنی ہے. میرا ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے, بہت دیر سے گردش کر رہا ہے کہ بچوں کا تو یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کر ہی رہے ہیں, حالانکہ اور ہم آپ بڑے ہیں, ہمارے بڑوں کا بھی آپ تو زیادہ جانتے ہیں ہم سے کہ بڑوں کا تو سمجھدار ہیں حالانکہ, تو ان کا کیسے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے میں کیا کردار ہے سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا؟ شاباش شاباش ماشاء اللہ, بہت گہری بات کی. بچے تو ٹھیک ہے بہت کم سمجھ ہیں, وہ تو ایسے ہو جائیں گے, لیکن بڑے جو سمجھدار ہیں. دیکھو بڑوں کو قابو کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ان کا معاشی معاملہ, ہاؤ ٹو ارن, میں کیسے کمائی کروں, میں اپنے گھر کا کچن کیسے چلاؤں. جی.
اور بڑوں کے اندر پیسہ کمانے کی جو لت ہوتی ہے وہ بعض اوقات ان کی اپنی خواہشات سے بڑھ جاتی ہے، پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا، چوری کرنا، غلط بات کر کے اپنی چیز سیل کر دینا، دھوکہ دھڑی کر کے، ہاں کام چوری کر دینا. جتنے بھی نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ کام چوری کرتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے ہیں. تو ان کو جب یہ بات ان کی جب یہ مزاج بن جاتا ہے نا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں دیکھنا، جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک، یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا. جب یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن جائے سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانکس میڈیا سے یا سیاست کے انداز میں، جب یہ مزاج بن جائے گا تو وہ اپنا اپنا دیکھیں گے، وہ پھر اپنا اپنا دیکھیں گے، بس وہ پھر دوسروں کا خیال نہیں کریں گے. اور اس میں اگر ان کو کوئی آدمی لالچ دے گا کہ بھئی یہ لو پیسے اور ملک کے خلاف ایسے کر لو، تو وہ کر لیں گے. ہاں یہ لو پیسے اور یہ لوگ تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ، اور جا کر کے وہاں پر بم بار کر کے اپنے آپ کو پھاڑ دو اور تمہیں آخرت میں جنت بھی ملے گی، وہ دہشت گردی پہ آمادہ ہو جائیں گے. کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ پیسے کمانا، پیسہ ہوگا تو میں سب کچھ ہوں گا. تو بڑوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے پاس یہ ٹولز ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں. ابھی عام طور پہ دیکھ لیں آپ لوگ، آپ کے جو بڑے ہیں جو گھر میں کمانے والے ہیں وہ 24 گھنٹے بیچارے کام کرتے ہیں. جی بالکل، کم از کم 16 گھنٹے گھر سے باہر رہتے ہیں. جی پوچھو کیوں؟ وہ جی کما رہے. اکثر تو والد گھر سے باہر کئی سال بعد گھر آتے ہیں اوورسیز میں. بچوں کو کما کر کھلانا ہے، کچن چلانا ہے، ان کے خرچے پورے کرنے. اب جب یہ معاملہ ہوگا، اور دوسری بات، دنیا کے اندر اس وقت پیسے کمانے کا طریقہ انتہائی مشکل ہو گیا اور یہ مشکل کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اب اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اور پیسہ کمانے کا طریقہ اتنا ہے نہیں، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آدمی ذہنی طور پہ ڈپریشن میں آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور وہ نئے نئے رستے اور نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے. اسی میں وہ سامنے وہ دشمن آگے کھڑے ہو جاتے ہیں دوست کی شکل میں، اور وہ ایک نئی آفر پھینکتے ہیں کہ ایسے کر لو. یہ اس دانے کو چگ لیتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت کو وہ اس طرح سے اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر یہ جنریشن وار کس طرح ڈالا جا رہا ہے؟ کیا 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 چیز پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ اس میں کردار ہے جنریشن وار کا ہمارے تعلیمی نظام میں کیا؟ بالکل ہے. دیکھیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہے، یہ عمومی لوگوں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے جو کتابوں کو نشر کرتے ہیں نا، جی وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پرائیویٹ سکولز والے وہ باہر سے کہیں سے کتابیں لے آتے ہیں اور وہ اپنا سلیبس میں رکھ کر کے اپنے سکول میں بچوں کو مزاج کو ایسے بناتے ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو لبرلزم کی طرف لے جائیں گے، آزادی کی طرف، آزاد سوچ، وہ اس طرف لے کے جائیں گے. تو آزاد سوچ کیا ہے کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، نظریہ پاکستان ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، اس کے وہ خلاف چلے جائیں گے. منہ سے نہیں کہیں گے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہم جا رہے ہیں جی، لیکن تربیت ایسی کریں گے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف اس کی شخصیت بن جائے گی. وہ منہ سے نہیں کہیں گے کہ دو قومی نظریہ، لیکن تربیت ایسی کریں گے کہ وہ ان بچوں کی جو مزاج ہے، ان کی شخصیت ہے، وہ دو قومی نظریے کے خلاف چلی جائے گی. تو تعلیم کے ساتھ تربیت میں ایسی چیزیں اضافہ کر دینا کہ وہ آہستہ آہستہ زہر گھولتی چلی جائے دماغوں میں، شخصیتوں میں، سوچوں میں، کہ بچہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے طریقے کی زندگی سے بدل دے اپنے آپ کو. جی، اپنے ہیئر کٹ چینج کر دے. تو جیسے انگریزوں نے اپنے کتوں کے ہیئر کٹ بنائے ہوتے ہیں نا، جانوروں کے ہیئر کٹ بناتے ہیں وہ لوگ، تو آج کے نوجوانوں کو دیکھ لو شکلیں کیسی بنی ہوئی ہیں، داڑھی کے کٹ شکلوں میں. اس کو بدل دو تو بچوں کی شخصیتیں تبدیل کر دی. سوچ میں کیا ہے جی، میں آزاد ہوں، میری مرضی.
मैं जैसे जिंदगी गुजारूं। और जबकि हमारा जो हमारी आइडियोलॉजी है वो ये कह रही है कि भाई नहीं, इंसान की मर्जी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी मर्जी के ऊपर हमने जिंदगी गुजारनी है। ये लोग माइंडसेट क्या तब्दील कर रहे हैं? सिलेबस के ऊपर, स्कूल के माहौल में, अपनी मर्जी। तो सर इसे खत्म कैसे किया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है? हाँ, बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भी कई पहलू हैं। जिन जराए से वो लोग, जैसे भाई जैद ने सवाल किया था कि किन किन जराए से वो लोग हमारे जनरेशन के ऊपर वार कर रहे हैं या असरअंदाज हो रहे हैं, उन्हीं तमाम हर पहलू, हर शोबे के अंदर हमें जाकर के उनका मुकाबला करना है। और ये काम किसी का है? गवर्नमेंट का तो है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ये इनका भी काम है। हमारे असातिज़ा हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, दानिश्वर हैं, मीडिया में काम करने वाले सिविलाइज लोग हैं, बेशक वो सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे हो, प्रिंट मीडिया पे हो, उन लोगों का काम है वो हर शोबे पे जाकर के नौजवानों की सोच को बदलें और इस चीज को उजागर करें कि देखो जनरेशन वॉर होती क्या है, इससे बचना है। बच्चों को नहीं पता, बच्चे इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, वो जैसे हो जाते हैं, जैसा देखते हैं वैसा वो करते हैं, चुप कर देते हैं। सर राशि एक और सवाल है कि जो टीवी में आजकल दिखा रही है ड्रामे मूवीज वगैरह के, ये भी उसी में आती है बात, नेशनल वार में? बिल्कुल। देखो, जिन चीजों से मिजाज बदलता है, जिन चीजों से मिजाज बदलता है, वही तो टूल्स हैं इनके। आपको बताऊं, देखो कितनी बड़ी मिकदार में आवाम मीडिया के साथ जुड़ी हुई है, कितनी बड़ी मिकदार एंटरटेनमेंट के नाम से। वो जब हम बहुत थके में थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, टीवी चला दिया, ड्रामे देख लिए। खवातीन हैं, मिलना जुलना छोड़ दिया, एक दूसरे से इख्तलाफ हो गया, एक दूसरे को पसंद नापसंद का मामला आ गया। अब घर में अकेली हैं, काम काज के लिए नौकरानियां रखी हुई हैं, तो अकेली क्या करेंगे? फारिग होने के बाद टीवी देखेंगे, मुख्तलिफ फिल्में देखेंगे, और फिल्मों से और ये ड्रामों से जो कि हमारी सकाफत के बिल्कुल 180 डिग्री पे खड़े हैं, मुखालिफ, उन जैसों को देख करके फिर उन्हीं जैसी की सोच बनेगी, है मुखालिफ हो, उनका काम भी। तो ये टूल्स हैं, मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ शोबों पे आकर के वो काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों से हमें और आपको बचना है, समझ कर बचना है। और इसका बचने का तरीका जो है, अभी एक बच्चे ने सवाल किया था बचने का तरीका, मैं और बता रहा हूँ। हर शोबे में हमने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट करना है। हमारी तहजीब क्या है? अब जंग जो है वो तो तहजीबों के ऊपर आ गई ना। बिल्कुल। हमने वो काम छोड़ दिया, अपनी तहजीब को प्रमोट करने का काम ने छोड़ दिया बहैसियत एक मुसलमान। तो उन लोगों ने अपनी तहजीब को प्रमोट करने का काम पकड़ लिया, वो अपनी सारी जान माल वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं अपनी तहजीब को पूरी दुनिया पे लगाने के लिए, और हम लोग जो है वो बचने के चक्कर में हैं। और बचते बचते भी चूंकि अपनी तहजीब को हम प्रमोट नहीं कर रहे, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे, अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहे, उसकी तबलीग नहीं कर रहे, और जो तबलीग करता है उसको धक्के दे करके निकाल देते हैं। इस बात पे तैयार भी नहीं हो रहे कि अपनी जान माल वक्त लेकर के हम अपनी आइडियोलॉजी को, चूंकि इंतहाई बेहतरीन मजबूत आइडियोलॉजी है, पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया को दिखाए। इस कमजोरी की वजह से उनको मौका मिल रहा है कि वो हमारे ऊपर हमला करके हमारी नस्ल को अपना लाइकमेंट कर रहे हैं, और हमारी नस्ल हमारे हाथ से निकल रही है। सर एक और सवाल मेरे जहन में गर्दिश करे कि इसमें गेम्स का भी किरदार है, जैसे आजकल चल रही है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात की। ये कॉल ऑफ ड्यूटी बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल है, बहुत सारी गेम्स हैं उसमें। जो इस्लामिक रवायात हैं, इस्लामिक बातें हैं, इस्लामिक जो हमारी इमारतें हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे शार हैं, उनके ऊपर वो खास तौर पे गेम बनाकर बच्चों से उनको तबाह करवाते हैं, तुड़वाते हैं, उनकी बेइज्जती करवाते हैं, उनको कमतर दिखाते हैं। और उसी गेम में वो जो अपना मुखालिफ जो एनिमी दिखाते हैं, वो एक मुसलमान होता है, टोपी पहनी होगी, दाढ़ी रखी होगी, और ब्लैक और वाइट रुमाल अपने गले में बांधा हुआ होगा, शलवार कुर्ता होगा, ये वो गेम में दिखाएंगे, और बच्चा उसको फायर मार रहा होगा।
اور اس کو ذلیل کر رہا ہوگا اور اس کو ذلیل کر کے یہ جیت جائے گا. تو یہی تو مائنڈ سیٹ دل ہو رہا ہے. جنریشن وار کے بہت سارے زاویے ہیں, بہت سارے رستے ہیں, طریقے ہیں جن طریقوں سے یہ وار کی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی خاص مخصوص نہ ایریا ہے, نہ مخصوص وقت ہے, نہ اس کے لیے کوئی مخصوص شعبہ ہے. ٹھیک ہے نا. مختلف شعبوں پہ مختلف وقتوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر اپنی مرضی کی بات کو چلا کر کے ایک مجمع جمع کیا جائے اور اس کو مملکت کے خلاف کھڑا کر دیا جائے. بہت زبردست معلومات آپ نے دی اور بہت اہم معلومات جو ہمیں نہیں پتہ تھی, وہ سوالات میں بھی مکمل ہو گئی ہماری بات. اور یہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس کو مکمل کافی ہمیں نشستیں ہوتی بھی رہیں گی انشاءاللہ, بات ہوتی بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو اجازت چاہیں گے آپ سے. ہاں ضرور, بالکل. آپ لوگ آتے رہا کرو, یہ بہت ضروری ہے. اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا لائک کرو. ٹھیک ہے, ان کو دعوت دو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستیاں کرواؤ. ہماری یہ ہے سویلائزیشن, یہ ہے ہماری آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ لوگوں کا آنا مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آتے رہنا, ملتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, اچھی بات کرتے رہیں گے.